حسن صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار مختلف مواقع پر باور کرا چکے ہیں کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کو ایٹمی جنگ سے باز رکھا. کیا ٹرمپ نوبیل پرائز کے حقدار قرار پائیں گے؟ دیکھو مریم بیٹا، ایک کتاب ہے، بلکہ مجھ سے لے جانا اور اس کی فوٹو کاپی کروا کے تو کتاب واپس کر دینا. اس کا نام ہے گلوبل بلنڈرز. اس دنیا کی تاریخ میں بڑا بڑا لطیفہ ہوا ہے، بڑی بڑی جہالتیں اور حماقتیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہیں. کمال کتاب ہے. اور اس کتاب کے مطابق جو بڑی اوتھینٹک ہے، ہٹلر بھی نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ ہوا تھا. کیسا ہے؟ یہ دنیا ہے، اس میں سب کچھ. اور ایٹمی جنگ سے باز تو پتہ نہیں رکھا ہے نہیں، لیکن بات ایٹمی جنگ تک جا سکتی تھی اور کسی وقت بھی جا سکتی ہے، چونکہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. آخری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو ٹرمپ صاحب کی اس کنٹریبیوشن کو تو نہ آپ جھٹلا سکتے ہو، نہ میں، نہ انڈینز، نہ کوئی اور. ڈیفینیٹلی. باقی اٹس ناٹ امپورٹنٹ. زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن سے میں عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، ان کو نہیں ملے نوبل پرائز. ٹو ہیل ود اٹ. آپ کے ادھر رابندر ناتھ ٹیگور صاحب کو مل گیا، علامہ اقبال صاحب کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو یہ بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک گلوبل قسم کا یاد رکھنا. اس میں بھی پالیٹکس ہے، لیکن وہ طے در طے، جس کو میرے اور آپ جیسے بیچارے جاہل بھی جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. یہ نوبیل پرائز کو اتنا، میں نے وہ ہال دیکھا ہوا ہے جہاں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے یا وہ دیا جاتا ہے، وٹ ایور. خیر، اینی وے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اگلی خبر. حسن صاحب، بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کا نیا سیٹلائٹ مشن ناکام ہو گیا. کیا بھارت کے ستارے گردش میں ہیں؟ یار یہ ستارے گردش میں ہی رہتے ہیں. یہ ہمارے محاورے بھی بڑے فنی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال رافیل انڈین ایئر فورس کے لیے پورس کا ہاتھی ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، کئی جنگوں میں ہاتھیوں نے بڑے فیصلہ کن رول ادا کیا ہے. یوں ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن پورس ایک سمبل بن گیا ہے نا، تو اس کے ہاتھیوں نے اسی رون دیا نیتوں کا. اچھا، اور یہ رک نہیں رہا سلسلہ. ویسے میں خوش نہیں ہوں پرسنلی. میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے عوام اور بچوں سے بندہ نفرت کرے. انسان تو نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا. ختم ہو گئی بات. اچھا، اب میں آئی ایم ناٹ ہیپی. یہ میں خوش ہو کے نہیں آپ کو بتا رہا کہ بھارتی عواموں کا بڑا آرڈر ہے جو کینسل ہو گیا. سیٹلائٹ مشن آپ کرے ناکام. بھارت میں ایک ہندوؤں میں ایک چیز چلتی ہے، 60 ستی، کہ گردش شروع ہو جائے تو پھر وہ پتہ نہیں 7.5 سال تک کی وہ اچھا، تو کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا کسی میرے جیسے نے، تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارے آئندہ 10 سال بڑے ٹف ہوں گے. اس نے کہا جی اگلے بھی 10 سال بڑے ٹف. اس نے کہا پھر اس سے اگلے. اس نے کہا پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے حالات، چونکہ تم عادی ہو جاؤ گے برے حالات کا، اس لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو بخار چڑھا ہوا ہے مودی صاحب کو، یہ اللہ کرے اتر جائے. اٹ از گڈ فار بنی نوع انسان کے لیے یہ بہتر ہے، ورنہ چونکہ بات پھر بہت ہی آگے نکل جائے گی. بہرحال چھوڑیں آگے. حسن صاحب، دوسری طرف بھارت نے بے حسی کی انتہا کر دی. میرٹھ کی رہائشی ثنا کی کراچی میں شادی ہوئی. 45 دن کے ویزے پر والدین سے بھارت ملنے گئی. جب پاکستان واپس آ رہی تھی تو بھارتی حکومت نے یہ کہہ کر روک دیا کہ تم انڈین سٹیزن ہو، تمہارے بچے پاکستانی ہیں. ماں کو انڈیا میں روک لیا اور بچوں کو پاکستان جانے دیا. 0 لائن پر بچوں کی چیخو پکار اور ماں کی آہو بکا دیکھ کر وہاں کے سیکیورٹی گارڈ بھی آبدیدہ ہو گئے. دیکھو، اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں. مثلاً ہم جب غزہ کا ماتم کرتے ہیں وہاں کے بچوں کے ساتھ ہونے والی بے رحمانہ سلوک، تو پھر مجھے اپنے بچوں کا بھی خیال آ جاتا ہے. جب میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھتا ہوں، یہ بھٹوں پہ کام کرتے، یہ جو وہ کیا ہوتی ہیں، یہ پنکچر لگانے والی دکانوں پہ، وہ چھوٹے یہ وہ، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے اپنے بچوں کی ان کے ساتھ ابیوز، جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. بے شمار خبریں نہیں ختم ہونے میں آتی. اچھا، لیکن انسان ہیں،
آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیسے؟ حجاج بن یوسف ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا کیریکٹر ہے. وہ جتنا قابل محبت ہے اتنا ہی قابل نفرت بھی ہے، چونکہ اس نے بہت بہت ظلم کیے. لیکن ایک بار جب بیری قزاقوں نے لوٹا تو کسی عورت نے حجاج کی دہائی دی. اٹ واز فائنلی رپورٹڈ ٹو حجاج بن یوسف. یہ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے ظاہر ہے میں کہڑی ویڈیو دیکھی ہوئی. حجاج بن یوسف کو پتہ چلا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، غیظ و غضب کا عالم. اس نے کہا لبیک لبیک لبیک. اور پھر سندھ کی فتح میں، اچھا یہ کتابوں کی کہانی کر رہا ہوں، میں تو ظاہر وہاں نہیں تھا. ماں بچوں کی پکار پہ لبیک کہنے کے لیے جو آپ کو جیسا مسل چاہیے، ہمت نہیں پڑتا. دیکھو بات سنو، امریکنز یہاں سے اپنے قاتل لے گئے، کیا کر لیا آپ نے؟ وہ کیا تھا جس نے لاہور میں پتہ نہیں بندے مارے تھے، کیا نام تھا اس کا، گورے کا. وہ پکڑے جانے کے باوجود بھی وہ ایروگنٹ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون ہو، کہاں کھڑے ہو، آپ کی صورتحال کیسی ہے. تو ایویں نہیں کہا اقبال نے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لیکن یہ دنیا ایسی ہی تھی، ایسی ہی ہے، اور اس سے بدتر ہوگی. یاد رکھنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں یہ دنیا کمیوں پہ مشتمل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رب زدنی علما، ہم نے سنا، انہوں نے عمل کیا. اے میرے رب مجھے علم عطا فرما، اقرا، علم حاصل کرو، فلانا فلانا. ہم نے دینی دنیاوی وہ کر آ کے اپنی دنیا کا تو بیڑا غرق کر لیا. تو یہ چلتا ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا. بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. دیکھو مریم، آپ جیسی معصوم بچیاں، بچے، ینگسٹرز بھارت میں، بوڑھے بوڑھیاں، 2 وقت کی روٹی کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے کروڑہا لوگ ہیں. یہ بھارت کا چہرہ مکروہ نہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بالکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دو، وہاں بڑا بڑا خوبصورت بہت اچھا آدمی بھی ہوگا، یقیناً ہوگا. اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ملک کیا ہے، ہمارے لیڈر کیسے ہیں، فلانا. ہمارے یہاں نہیں سائن لوگ پھرتے، پتہ نہیں ہوتا، روٹی کپڑا مکان پیچھے لگ گئے. ایک اور آ گیا، میں یوں کروں گا، منہ کروں گا، وارداتیہ، اس کے پیچھے لگ گئے. تو عوام معصوم ہوتے ہیں. یہ دنیا کی پوری تاریخ میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. بھارت کا چہرہ نہیں، بی جے پی کا چہرہ مکروہ ہے، اور وہ پرماننٹ فیچر نہیں ہے. موجودہ بھارتی حکومت کا چہرہ مکروہ ہے، جو نفرت فروش ہے. حکومت اور حکومتیں مستقل نہیں ہوتی، مستقل کردار ہوتا ہے ریاست کا. کل اسی ہندوستان پہ، اسی بھارت پہ کوئی سینر ایلیمنٹ، متوازن، فلانا ڈھمکانا، باقی ہلکی پھلکی موسیقی تو گھروں میں بھی چلتی رہتی ہے. تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو حکومتیں ہیں ہونا. اچھا، بھارتی عوام کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کو وہ برین واش کیا جاتا ہے. مخصوص پاگلوں کا ایک گروہ ہے جو بدقسمتی سے بھارت پہ قابض ہے.